You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رسول مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے ایک صحابی سفیان ابن عبداللہ حاضر ہوئے رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہم پر اور آپ پر اور پوری امت مسلمہ پہ بڑے احسانات ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد مقامات پر سوالات کیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سوالات کے جوابات دیے۔ پھر صحابہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات عالیہ کو آگے نقل کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرمودات عالیہ ہم تک اور آپ تک بھی پہنچے تو صحابہ کے توسط سے ہمیں اور آپ کو حقیقی دین معلوم ہو گیا۔ دین سیکھنے کا ایک بڑا اہم طریقہ یہ بھی ہے کہ سوالات کیے جائیں۔ امت نے اس سنت کو آج کے دور میں چھوڑ رکھا ہے۔ صحابہ دین کو سمجھنے کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے۔ سوال اور جواب کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بڑا پختہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں صحابہ کے متعدد سوالات موجود ہیں۔ صحابہ نے سوالات کیے، پھر اللہ نے جواب دیے۔ صحابہ کا سوال ہے اور جواب اللہ کا ہے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سوالات ہیں، میرے مصطفیٰ کے جوابات ہیں۔ آج امت نے دین کے سلسلے میں سوالات کرنے بند کر دیے۔ اس کا بھیانک ہلاکت خیز نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ کو یا کسی کو نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم تو کبھی جا کے پوچھا کسی سے، کسی عالم دین سے پوچھا آپ نے؟ آپ کو وہ التحیات نہیں آتی ہے، کبھی جا کے مسئلہ پوچھا یا التحیات سیکھنے کے لیے کوئی کوشش کی؟ صحابہ کی اس سنت کو ترک کرنے کا بھیانک نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ یہ امت دین سے دور ہوتی چلی گئی، اور آج دوری کا یہ عالم ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے کا صحیح علم دین امت کے پاس نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کا شعور عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ذرا دیکھنا کتنا پیارا سوال کیا ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک۔ بڑا پیارا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں مجھے آپ کوئی ایسی بات بتا دیجئے
کہ اس کو جان لینے کے بعد کبھی آئندہ کسی اور سے یہ بات پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے. اللہ اکبر. اسلام کا ایسا تعارف کرا دیجئے جب میں آپ سے اسلام کو سمجھ لوں تو اتنا سمجھ لوں کہ پھر آپ کے بعد کسی اور سے سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے. پھر میں آئندہ آپ کے بعد کسی سے سوال ہی نہ کروں کہ اسلام کے بارے میں ہمیں کوئی بات بتائیے. اللہ اکبر. گزارش تو بڑی اہم ہے. یہ گزارش اپنے دامن میں بڑی وسعتیں رکھتی ہے. اسلام کے بارے میں ایک بات, بہت ساری باتیں نہیں. قل لی فی الاسلام قولا, آپ اسلام کے بارے میں مجھے ایک بات بتا دیجئے. میں اپنی آسان تعبیر میں آپ کو سمجھا دوں کہ مجھے پورا اسلام ایک جملے میں سمجھا دیجئے. پورا اسلام ایک لفظ میں, ایک قول میں, ایک جملے میں سمجھا دیجئے. ہے نا سوال پیچیدہ؟ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر, جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے تھے. کیا عطا فرمائے تھے؟ جوامع الکلم. یہ ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا قولی معجزہ ہے. اس لفظ کو آپ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے تھے. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے بات بڑی مختصر, مفہوم بے پناہ وسیع. یعنی سمندر کو کوزے میں جمع کر دینا, پورا سمندر ایک پیالے میں آپ جمع کر دیں, یہ ہے جوامع الکلم. سوال بھی اتنا ہی اہم ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پورا اسلام ایک جملے میں سمجھا دیجیے. جب سفیان ابن عبداللہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی, قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کو سن لینے کے بعد آپ کے علاوہ کسی سے میں اسلام کے بارے میں سوال ہی نہ کروں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سفیان ابن عبداللہ کو جو جواب دیا تھا وہ آج آپ کو صرف سننا ہی نہیں ہے بلکہ یاد بھی کرنا ہے. بڑا مختصر سا جواب, اور اس جواب کو اگر آپ نے یاد کر لیا تو آج کے درس میں آپ نے ایک ایسی صحیح حدیث یاد کر لی جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں نقل کیا ہے. سنانے والے کو بھی ثواب, سننے والوں کو بھی ثواب, سمجھانے والے کو بھی ثواب, سمجھنے والوں کو بھی ثواب. یہ حدیث مجھ تک پہنچی, میں نے آپ تک پہنچا دی, میرے مصطفیٰ کی دعا مجھے مل گئی. اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری کوئی بات سنے اور آگے بڑھا دے. لیکن وہ بات نبی کی ہونی چاہیے. تو ساری خوشخبریاں ہیں, ثواب ہی ثواب ہے. اور اگر آپ نے اپنے کسی کام کے لیے اپنی طرف سے کوئی حدیث تیار کر لی جھوٹی, اور وہ جھوٹی حدیث اگر آپ نے سنائی, سنانے والا بھی گنہگار, سننے والے بھی گنہگار, پختہ ارادہ کر لیں, عزم مصمم کر لیں کہ ہم کبھی جھوٹی حدیث نہیں سنائیں گے, نہ کبھی جھوٹی حدیث سنیں گے. تو دیکھیے آج کے درس میں آپ علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ کو یاد کرا دیتا ہوں. جب سیدنا سفیان ابن عبداللہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر اس کے بعد کسی سے میں نہ پوچھوں, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. ہو گئی حدیث. قل آمنت باللہ ثم استقم. یہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا جامع کلمہ کہ پورا اسلام رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر سے جملے میں آ گیا.
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سفیان کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا. قل کہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سفیان ابن عبداللہ سے کہہ رہے ہیں کہ پورے اسلام کا تعارف یہ ہے کہ کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. ثم استقم، پھر اس پر ڈٹے رہنا. اللہ، کیا کہو؟ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اس پر عمل کرتے رہنا، اس کے تقاضوں کو عملی طور پہ برپا کرتے رہنا. یہی تو ہے اسلام. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے سلسلے میں صرف اللہ کا تذکرہ کیا کہ بس یہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا. کیا مومن بننے کے لیے اس کے فرشتوں پر نہیں ایمان لانا ہے؟ کیا مومن بننے کے لیے اس کی کتابوں پر ایمان نہیں لانا ہے؟ کیا مومن بننے کے لیے اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لانا ہے؟ کیا مومن بننے کے لیے آخرت کے دن پر ایمان نہیں لانا ہے؟ کیا مومن بننے کے لیے ایمانیات کے سارے شعبے مکمل نہیں کرنے ہیں؟ تو میں بھی کہتا ہوں اور آپ بھی کہیں گے کہ کیوں نہیں. مومن بننے کے لیے اللہ پر بھی ایمان لانا پڑے گا اور جو اس کے ایمانیات کے دیگر شعبے ہیں ان پر بھی ایمان لانا پڑے گا. پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے جملے میں صرف اللہ کا تذکرہ کیا. اس کی وجہ سمجھیے. جب آپ اللہ پر ایمان لے آئے انہوں نے کہا کہ میرے فرشتوں پر ایمان لاؤ. یہ فرشتوں پر جو ہم نے اور آپ نے ایمان قبول کیا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ میرے رب کا آرڈر تھا اور میں اپنے اللہ پر ایمان لایا تو ان کی ہر بات کو مانوں گا. انہوں نے تو کہا کہ میری ساری کتابوں پر ایمان لاؤ. اگر وہ یہ نہ کہتے تو اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے رسولوں پر ایمان لاؤ. انہوں نے کہا تمام خیر اور شر من جانب اللہ ہے، اس پر ایمان لاؤ. انہوں نے کہا کہ آخرت کے دن پر ایمان لاؤ. ایمانیات کے جتنے بھی شعبے ہم اور آپ مکمل کرتے ہیں وہ سب کس وجہ سے کہ ہم اور آپ اللہ پر ایمان لائے. اللہ پر ایمان لاؤ گے تو اس ایمان باللہ کا تقاضا ہوگا کہ وہ جس پر بھی ایمان لانے کا تمہیں حکم دیں تم ان پر ایمان لاتے چلے جانا، کامل مومن بن جاؤ گے. ثم استقم، پھر ایمان لا کر اس کے اوپر جمے رہنا. جس وقت ایمان کا جو تقاضا ہو اس کو پورا کرنے کے لیے ڈٹ جانا. فجر کی نماز پڑھی ہم نے اور آپ نے آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے فجر سے لے کر زوال آفتاب تک اقیم الصلاۃ کا آرڈر نہ میرے لیے تھا نہ آپ کے لیے. فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر تک کوئی نماز آپ پہ اللہ نے فرض نہیں کی، حالانکہ قرآن میں لکھا ہے اقیم الصلاۃ، ایمان والو نماز قائم کرو. فجر پڑھ لی تو زوال آفتاب تک یہ حکم آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. ادھر زوال آفتاب ہوا، قرآن کا یہ حکم آپ کی طرف پھر متوجہ ہو گیا. جمعے کا دن ہے تو جمعہ پڑھو، اور ایام ہیں تو زور پڑھو. جمعے کی نماز ادا کر لینے کے بعد آج عصر کی نماز کے آنے تک اقیم الصلاۃ نہ مجھ سے متعلق ہے نہ آپ سے. جب عصر کا وقت آئے گا تو یہ قرآن میں جو لکھا ہے اقیم الصلاۃ یہ ہماری طرف بھی متوجہ ہوگا اور آپ کی طرف. اور گردش لیل و نہار کے لحاظ سے پوری دنیا میں جو وقت ہوتا ہے اس کے مطابق یہ اقیم الصلاۃ ایمان والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ورنہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ ایمان والوں نماز قائم کرو. آپ نے فجر پڑھی، جیسے ہی چلے کسی نے پکڑ لیا، جا کہاں رہے ہو؟ قرآن میں لکھا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تم کہاں جا رہے ہو؟ 24 گھنٹے نمازی پڑھیں گے کیا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، تمہارے اوپر نماز کو اوقات مقررہ میں فرض کیا گیا ہے. قرآن میں لکھا تو ہے اقیم الصلاۃ، لیکن یہ آپ کی طرف متوجہ کب ہوگا؟ جب نماز کا وقت آئے گا. قرآن میں لکھا تو ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. ثم اتموا الصیام الی اللیل،
پھر ان روزوں کو کب رکھنا ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جب رمضان کا مہینہ آئے تو یہ حکم ایمان والوں کی طرف متوجہ ہوگا کہ ماہ رمضان آ گیا ہے، اب اس کے روزے رکھو، یا پورے سال کے روزے فرض ہیں۔ اپنے ذہن کے پردوں پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو ذرا پھیلا کر کے تو دیکھیں، قل آمنت باللہ ثم استقم، بس یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، اس کے اوپر جم جاؤ، یعنی جس وقت تمہارے لیے اللہ کا جو آرڈر آئے اسے جم کے پورا کر دو، یہی اسلام ہے اور یہی اسلام کی حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی غیر صاحب نصاب ہے، مالدار نہیں ہے، غریب ہے بیچارہ، اور پوری زندگی غیر صاحب نصاب ہو کے اس نے گزاری، پوری زندگی اتنا مالدار نہیں ہو سکا کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہو، پوری زندگی اس کے لیے وآتوا الزکاۃ کا حکم ہے ہی نہیں، اس کو زکوٰۃ پہ نہیں ڈٹنا ہے، کیونکہ اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض کہاں ہے؟ پوری زندگی گزر گئی۔ کتنے لوگ ہیں جن پہ حج فرض نہیں ہوتا، ان کے لیے حج کا حکم ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ زکوٰۃ دینے کا آرڈر آپ پہ کب نافذ ہوگا؟ جب صاحب نصاب ہو جائیں، اور حج کرنے کا آرڈر کب متوجہ ہوگا؟ جب آپ صاحب استطاعت ہو جائیں۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم جاؤ۔ اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ آج استقامت کا بڑا مسئلہ ہے، ہم کسی اسلامی حکم پہ، اپنے اللہ کے آرڈر پہ جم نہیں پا رہے ہیں، ڈٹ نہیں پا رہے ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں منمانے انداز میں کرتے ہیں۔